بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، صوفیانہ طرز زندگی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک صوفی جس نے علمی، عقلی اور عشق کی بنیاد پر دنیا کو دیکھا اور پرکھا، تخلیق اور تخلیق کار کے ان رازوں کو جاننے کی کوشش کی، اپنے استانزہ کے مشاہدے کے مطابق اور ان کے دیے ہوئے فارمولے کے تحت جد و جہد کی، پھر ایک صوفی ان رازوں کو پاتے ہوئے مست مجذوب بن گیا۔ کوئی علم میں مرتبہ پا گیا اور اپنی تصانیف کے ذریعے علم بانٹنے لگ گیا۔ کوئی مشاہدہ اور مجاہدہ میں اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ کوئی شاعر بن کر راز پانے لگا اور کوئی صاحب ارشاد بن کر اصلاح کے راستے میں گامزن ہو گیا۔ اصلاح سے مراد تبلیغ کے ذریعے عوام الناس کو تبدیل کرنے کا ہنر سیکھ کر دوسروں کو سکھانا۔ یہ طریقہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ ہے۔ یہ کٹھن ضرور ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی زبان میں لوگوں کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سب اللہ کی طرف سے اس حکمت کے مطابق ہوتا ہے جس سے اللہ یہ کام لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ صوفی ان کی بات کرنے کا انداز کو بھانپ جاتے ہیں۔ ان کے اشارے، ان کی باتوں کا سلیقہ قابل داد ہوتا ہے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ان کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی کسی صوفی کا کوئی جانشین مقرر ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہی اس کا مقرر کردہ ہوتا ہے۔ وہ فیصلے بھی ظاہری نہیں ہوا کرتے۔ صوفی کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس کو معاشرے والے کیا کہتے ہیں اور وہ کیسے پیش آئیں گے۔ ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا کام جو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق چل پڑتا ہے۔ وہ لوگوں کا ذہن پڑھنے کی مہارت رکھتا ہے۔ وہ اپنی بات منوانا جانتا ہے، لیکن اس کا مقصد نہ کوئی پیر بننا ہوتا ہے، نہ ہی عوام ناس کو جھانسے دے کر اپنی جسمانی اور دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ نہ اپنے نفس سے مخلص ہوتا ہے، نہ ہی اس کو شہرت یا اقتدار کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ فقط اپنے دیے ہوئے کام پہ دھیان دیتا ہے۔ دوستو، یہ فکر قلندری کہلاتا ہے۔